اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو حضور کی صبح ولادت تھی، پیدائش مبارک کی بابرکت صبح تھی۔ آج ہی کا ربیع الاول شریف کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید و فرقان حمید نازل ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص دنوں کو، جو بھی خاص دن ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی جو اللہ کے دن ہیں، مثلا حج کا دن ہے، اس کو یاد رکھنے کا حکم دیا، یاد رکھو۔ مثلا لیلۃ القدر ہے، اس کے یاد رکھنے کا حکم دیا، اس کو یاد رکھو۔ اور اسی طرح سے قربانی کا دن ہے، 10 تاریخ ہے، قربانی ہوتی ہے منی کے مقام پر، اس کو یاد رکھنے کا حکم ہوا۔ جو بھی اہم دن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کے یاد رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ پچھلی امتوں کو بھی یہی تھا اور حضور کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اپنے محبوب حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ان کو یاد دلائیے۔ کیا یاد دلائیے؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے جو دن ہیں ان کو یاد دلائیے، ایمان والوں کو اللہ کے دنوں کو یاد دلائیے۔ حج کا دن ہے، اس کو یاد دلائیے، حج کا دن۔ منا اور عرفات، منا کے مقام پر، عرفات کے مقام پر جو اجتماع ہوتا ہے 9 تاریخ کو، یاد دلائیے۔ اسی طرح سے حج کا جو دن ہوتا ہے اس کو یاد دلائیے۔ اسی طرح سے اور بہت سے مواقع آتے ہیں، ان کو یاد دلائیے۔ تو حج کے واقعے سے بھی، جس میں حضرت بی بی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑی، یہ واقعہ بھی یاد دلانے کے لیے ہے، تو قرآن میں اس کا ذکر کیا، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گیا۔ یعنی صفا مروہ، حضرت بی بی سیدہ حاجرہ پانی کی تلاش میں، قافلے کی تلاش میں، کسی آنے جانے والے کی تلاش میں اور پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان میں دوڑ رہی تھی۔ حاجی جاتے ہیں، آج بھی حاجی دوڑتے ہیں اس مقام پر، تھوڑا سا دوڑتے ہیں۔ جو 2 نشان بنے ہوئے ہیں، 2 نشانوں کے درمیان میں جہاں جہاں حضرت بی بی حاجرہ دوڑی تھی وہ بھی دوڑتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گیا یہ واقعہ۔ اسی طرح سے مکے میں کچھ لوگوں نے، ابرہہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ملک میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنایا۔ مکے والوں کو یہ بات بری لگی کہ اس نے یمن میں بت خانہ بنا لیا، یمن میں پلیس آف ورشپ بنا لی، اور ہمارا جو کعبہ ہے مکے میں، اب یہ اس پر آدمی کم آئیں گے، یمن میں زیادہ آئیں گے شاید، تو اس کو گندا کر دیا۔ وہاں کوئی آدمی رہا، رات کو اس نے گندا کر دیا، تو اس کے انتقام میں ابرہہ بادشاہ نے، ان ریٹیلیشن آف دیٹ، ابرہہ بادشاہ نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اور جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اس ہاتھیوں کے لشکر نے، وہ سمجھتا تھا کہ مکے کو تباہ کر دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے سے انتظام، اس کی قدرت کا دیکھیے کہ کعبہ شریف کو کس طرح سے بچایا۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا وہ ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندے بھیج دیے۔ طیرا ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ پرندہ جو ہے، وہ اس پرندے نے ایسا کام کیا جیسے ہوائی جہاز بمباری کرتا ہے، اور اس کے منہ میں، ابابیل کے پرندوں کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، انہوں نے جو اوپر سے ابابیل پرندوں نے جو وہ کنکریاں پھینکنی شروع کی تو وہ ہاتھیوں کے سر میں لگتی تھی، اور ہاتھی چنگھاڑے مار کر، چیخ کر پیچھے بھاگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی، اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ بھی قرآن میں ذکر کیا۔ اس طرح سے اور بہت سے واقعات ہیں، یہ سب واقعات یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اگر بی بی حاجرہ کی صفا اور مروہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور طیر ابابیل کا واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب سمندر کو پار کر گئے، دریا کو پار کر گئے اور دوسرے حصے کی طرف چلے گئے، تو وہ واقعہ بھی قرآن میں ذکر ہوا اور اس کو یاد دلانے کا ذکر کیا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ دنیا میں سب سے اہم واقعہ کیا ہوا جس کو یاد رکھنا چاہیے؟ اگر قرآن جس رات میں نازل ہو، شب قدر ہے،
اس کو یاد رکھنا چاہیے. اگر بی بی سیدہ ہاجرہ کا اگر واقع ہو اس کو یاد رکھنا چاہیے. فرعون کے ظلم سے اگر بنی اسرائیل کو نجات ملی اس کو یاد رکھنا چاہیے. مکہ معظمہ کو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو ذرا غور کیجئے کہ ساری دنیا میں سب سے اہم واقعہ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے. اس کو کیوں نہ یاد رکھا جائے, اس کو کیوں نہ یاد رکھا جائے.